الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: وما الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: وما الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز سامعین کرام، آج ذی الحجہ کی ایک تاریخ ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. جس طرح سے رمضان المبارک ہے اور دیگر ایام، اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو بعض مقامات پر، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، فوقیت بخشی ہے. ایسے ہی بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض ایام ایسے ہیں کہ اس میں اگر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قبولیت والے، زیادہ ثواب اور زیادہ اجر کا باعث ہوتے ہیں. انہی فضیلت والے ایام میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے. ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں ہے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے 4 مہینے جو زمانے جاہلیت میں بھی عزت اور حرمت والے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا. اور ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی حرام تھا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. تو ان میں ایک مہینہ یہ بھی ہے ماہ ذی الحجہ. اور پھر اسی ماہ کے اندر ایک اہم اسلام کا رکن اور ایک اہم فریضہ، حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی ماہ کے اندر. اور پھر اس پورے مہینے کے اندر بھی اس کے شروع کے 10 دن یہ بہت ہی عظمت اور بہت ہی فضیلت کے ہیں، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. ظاہر ہے کہ آدمی قسم اسی چیز کی کھاتا ہے جس کی عظمت ہو اور جو بہت محترم شان ہو. تو ان راتوں کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر کی قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. راتیں اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسلامی تاریخ کے اندر رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. دن یہ رات کے تابع ہوتا ہے، اس لیے رات کہا گیا. لیکن مراد اس سے 10 رات اور 10 دن مکمل ہے. اگرچہ ان 10 راتوں کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد رمضان کے آخر عشرے کی 10 راتیں ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بہت عظمت والی ہیں. لیکن جمہور مفسرین نے صحیح قول یہی نقل کیا ہے کہ سورہ فجر کے اندر جو ولیال عشر ہے، جن 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اس سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، ترمذی شریف کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح وحب الى اللہ من هذه العشر. ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو جتنا نیک عمل محبوب ہے، جتنا اللہ رب العزت کو نیک کام کرنا پسند ہے، دوسرے کسی دن میں اتنا زیادہ محبوب نہیں. یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے کہ جتنا ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کسی نیک عمل کو پسند کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں نہیں کرتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اول جہاد فی سبیل اللہ، کیا اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو جو ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو کیا وہ بھی ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے اندر کوئی نیک عمل کرنا ہے. عام طور سے لوگ ان ایام کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتے. جو لوگ رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، ان کو بھی ان ایام کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایام بھی اسی قدر اہمیت کے حامل ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے تو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت ان 10 دنوں کو دی ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کو. اسی لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجہ. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، یہ دوسرے تمام دنوں میں عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. کوئی بھی عبادت ہو، ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کو دیگر تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. اور سب سے اہم فضیلت آگے بیان فرمائے کہ تعدل صیام کل یوم منها صیام سنۃ. ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں روزہ رکھنا یہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. یہ فضیلت بھی ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ تو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. 10 دن کیا ہو تو 9 دن ہے، اس لیے کہ 10ویں دن تو روزہ رکھنا منع ہے. 9 دن اس کو شریعت نے کسر کو حذف کر کے گراؤنڈ فگر کر کے 10 کہا ہے. تو ان 9 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ اس کا 1 سال کی روزے کی طرح ہے، گویا کہ اس نے 1 سال روزہ رکھا. اور اگر کسی نے 9 دن روزہ رکھ لیے تو 9 سال روزہ رکھا. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ان 10 راتوں میں قیام کرنا یعنی رات میں عبادت کرنا، چاہے نوافل پڑھے، چاہے ذکر کرے، چاہے تلاوت کرے، کوئی بھی عبادت کرے، ان 10 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے. یہ کوئی غلط روایت نہیں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ان ذی الحجہ کی راتوں میں سے کسی رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو وہ شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے. ہم لوگ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. شب قدر معلوم نہیں ہوتی کہ کب ہے، 21 کو ہے کہ 23 کو ہے، 25 کو ہے، لیکن جا کر تلاش کرتے ہیں. لیکن ان راتوں میں ایسا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کی تو یقیناً شب قدر کی عبادت کی طرح ہوگی. ہم کو تلاش نہیں کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اگر ایک دن روزہ رکھے تو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور اگر رات میں عبادت کرے تو وہ عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان دنوں میں نیکیوں کے حریص بنیں. یہ نیکیوں کا موسم ہے. جس طرح سے دیگر تمام چیزوں کا سیزن اور موسم ہوتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کا موسم ہوتا ہے. جب رمضان آتا ہے تو وہ نیکیوں کا موسم ہوتا ہے. ایسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ بھی نیکیوں کو بٹورنے کا اور نیکیوں کو سمیٹنے کا موسم.
آدمی جتنا چاہے نیکیاں کر لے، جتنا چاہے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھا لے، یہ وہ ایام ہے۔ راتوں کو عبادت کرے، اور خاص طور سے ان ایام میں آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے احتراز کرے۔ اگر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کریں کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، ہم گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ جو جتنی زیادہ فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، جن دنوں میں نیک عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو ان ایام میں گناہ کرنے کا گناہ بھی، اس کی سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے ایک آدمی یہاں پر عام جگہ پہ رہ کر کوئی گناہ کرے اور پھر وہی گناہ آدمی بیت اللہ کے سامنے کرے، جیسے آدمی باہر گالی دیتا ہے، پھر وہی آدمی مسجد میں گالی دے، تو باہر کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن جیسی مسجد میں کسی نے گالی دی تو فوراً سب چوکنا ہو جائے کہ مسجد میں گالی دے رہا ہے۔ حالانکہ باہر بھی گالی دینا گناہ ہے اور مسجد میں بھی گناہ ہے، لیکن جو کہ مسجد کی عظمت کی وجہ سے اس گناہ کی سختی بڑھ گئی۔ تو ایسے ہی جن مقامات پر اور جن ایام میں نیک عمل کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی گناہ کی سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نیک عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اصل تقوی گناہوں سے احتراز ہے۔ اجتناب النواہی التقوی، تقوی کہتے ہیں خاص طور سے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے احتراز کرنا۔ اور عمل کرنے کی ایک آسان طریقہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ عمل نہیں کر سکتا تو اس کو یہ چاہیے کہ ان ایام میں خاص طور سے عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے۔ ویسے تو ہر وقت ہر دن میں نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے، لیکن دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرے، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر انعامی عبادت کا ثواب دیتے ہیں، گویا کہ اس نے رات بھر عبادت کی، اس طرح ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے بہانے سے بندوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ان دنوں میں اگر ہم نے فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو اگر وہ رات ہم کو عبادت کا ثواب ملے گا تو وہ عبادت کا ثواب ہمارے لیے شب قدر کی ثواب کے برابر ہو۔ یہ کام ان ایام میں کرنے کے ہیں۔ اور ذی الحجہ کے متعلق حدیث شریف میں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جن لوگوں کو ایام قربانی میں قربانی کرنا ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں، بال نہ بنائیں، ناخن کو نہ تراشیں، جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو جائے۔ اس مسئلے کے تعلق سے بھی لوگوں میں کچھ کمی زیادتی پائی جاتی ہے۔ یہ حکم کوئی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن بنا لے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد قربانی ہونے تک کے بال اور ناخن نہ بنائے۔ لیکن یہ حکم مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے، اس کو اتنا زیادہ اس طرح سے نہ پیش کیا جائے کہ یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں گویا کہ اگر ان ایام میں ناخن تراش لیا تو گویا کہ کوئی گناہ کا کام کر دیا۔ مستحب عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا اور قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہیں بنایا تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت ہم کو کسی گناہ کے ارتکاب میں مرتکب نہیں کرے گی۔ جن لوگوں کے لیے قربانی کرنا ہے ان کے لیے یہ عمل مستحب ہے، اور جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے، جن کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ مستحب بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو کاٹیں چاہے تو نہ کاٹیں، ان کے لیے عام دنوں کی طرح حکم ہے۔ عوام کے اندر اس طرح سے مشہور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے قربانی کرنا ہو چاہے نہ کرنا ہو، ان کو چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ تصور غلط ہے، یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو قربانی کرنا ہے۔
جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے ان کو قربانی نہیں کرنا ہے، وہ چاند نظر آنے کے بعد بھی بال اور ناخن بنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں ایک حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر جو لاگو ہوتا ہے وہ ہے قربانی کا حکم۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا حکم قرآن شریف کے اندر نہیں ہے، صرف احادیث کے اندر ہے، اس لیے اس کو واجب نہیں سمجھتے۔ قرآن شریف کے وجوب کا، قربانی کے وجوب کا حکم قرآن شریف کے اندر واضح طور پر ہے۔ سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ وَانْحَرْ مانے قربانی کیجیے، حکم ہے، یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ الامر للوجوب، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم کرتے ہیں تو وہ اولاً وجوب کے لیے ہوتا ہے، فرض کے لیے ہوتا ہے۔ تو قربانی کا وجوب یہ قرآن شریف کی صورت سے ثابت ہے، وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ قربانی کی کیا تاریخ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، قربانی کا پس منظر اور قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ان ایام میں قربانی کرنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایام قربانی میں قربانی کرنا اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ محبوب ہے اتنا کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی اس کے علاوہ صدقہ خیرات کر دے، کوئی کتنا ہی کسی کی مدد کر دے، لیکن قربانی کرنا یہ اللہ رب العزت کو جتنا محبوب اور پسندیدہ ہے ان 3 دنوں کے اندر اتنا کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، ایام نحر میں قربانی کے 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ محبوب خون بہانا ہے جانوروں کا اتنا کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یأتی بقرونہا وآشعارہا وأصلافہا، جانور یہ قیامت کے دن اپنے کھور، اپنی سینگ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت یہاں پر مقبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے کرو، خوش دلی سے کرو، بوجھ سمجھ کر مت کرو کہ جیسی قربانی آتی ہے ویسے ہی ہم پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، بوجھ سمجھ کر مت کرو بلکہ خوش دلی سے کرو، اور جتنا اچھے سے اچھا جانور اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہو اتنا اچھا جانور کرو۔ خوش دلی کا مطلب یہ، لیکن قربانی یہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے، قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ملتی اور تمہارے نسلی باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا ہمارا بہا رسول اللہ، ہم کو قربانی سے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں تم کو 1 نیکی ملے گی۔ جانور کے بدن میں جتنے بال ہوں ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔ اور قرآن شریف میں ہے وَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکی سے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے 1 نیکی کے بدلہ 10 نیکی، نہ جانے کچھ لمحے کے اندر ہم کو نہ جانے کتنی نیکیاں میسر ہو جائے گی۔ یہ قربانی کے فضائل ہیں، لیکن ہم قربانی کی فضیلت پر عمل کرنے کے لیے ایسا نہ کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو۔ جیسے خاص طور سے ان ایام میں جو تکلیف ہوتی ہے، جانور لا کر کے راستے کے اندر باندھ دینا، گلی ہے، گلی کے اندر اگر آپ نے جانور باندھ دیا ہے تو اس سے راہگیروں کو تکلیف ہوگی۔ خاص طور سے جو جانور فروخت کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتظام کریں کہ جہاں پر جانور فروخت کرنے سے راہگیروں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ دیکھا جائے وہ قبرستان کے پاس جو روڈ ہے، یہاں پر جو سڑک ہے، جہاں جہاں بھی جانور روڈ پر فروخت ہوتے ہیں وہاں پر راہگیروں کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔
اپنی ذات سے کسی مسلمان کو ادنا تکلیف پہنچے، یہ حرام ہے۔ یہ مسلمان کی آج کی کمی ہے کہ وہ کوئی عمل کرنے سے پہلے یہ تصور نہیں کرتا کہ میری اس عمل سے کسی کو کیا تکلیف ہو، بلکہ اس کو اپنی ڈیرنگ سمجھتے ہیں کہ گلی ملا کر کے باندھ دیا، اگر کوئی کہے کبھی کیا راستہ ہے تو بولے دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں۔ ایذائے مسلم حرام ہے، اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ حرام ہے۔ ہم نیک عمل کریں، بہت کریں، فضیلت حاصل کریں، لیکن کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں، تصور کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف ہو جائے، کسی کی ایذا کا سبب ہو جائے۔ اسی طرح چارہ لاتے وقت راستے میں اس بات کا اہتمام ہو کہ ہمارے کس طرح لانے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہ سوچے کہ وہ تو ہونا ہی ہے، وہ طریقہ ہم خود سے ذہن میں لائیں کہ کس طرح ہم لوگ اس کا انتظام کریں گے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اگر ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نیک عمل سے ایک طرف وہ اگر تکلیف ہوئی تو وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ نیکیاں کرنے سے جو آپ لوگوں کو بتلایا گیا کہ اتنی نیکیاں ملے گی، تو نیکیاں کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تصور ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ کتنا بھی گناہ کر لیں تو نیک عمل کر لیں گے تو وہ گناہ دھل جائے گا، یہ تصور غلط ہے۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، آپ کتنا ہی بڑا عمل کر لیں، اس کے ذریعے سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، جو ہمارا کسی بندے سے متعلق گناہ ہے، وہ آپ کتنا ہی بڑا عمل کر لیں، حج بیت اللہ سینکڑوں مرتبہ کر لیں، وہ نہیں معاف ہوگا۔ ہم لوگ حدیث سنتے ہیں، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ آدمی نے اگر حج کیا، حج مبرور، تو وہاں سے ایسا لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد بھی حقوق العباد سے متعلق گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آدمی زندگی میں سینکڑوں حج کر لے، 50 حج کر لے، اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے ذمے دوسروں کے حقوق تو نہیں ہے، کہیں میرے ذمے میرے بھائی بہنوں کے حقوق تو نہیں ہے۔ اگر ہمارا گناہ یہ بندوں سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، تو ہم چاہے جتنا نیک عمل کر لیں، وہ گناہ اپنی جگہ باقی رہے گا، اور قیامت میں ہم کو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی۔ حقوق العباد سے متعلق گناہ بغیر بندے سے معاملہ صاف کیے ہوئے، بغیر اس کے حق کو ادا کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔